باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین و سامعین، جیسا کہ گزشتہ جو ہمارا بیان تھا، جو کلپ تھا، اس کے اندر ہم نے مذاہب عالم کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں جو بات ہوئی تھی وہ اسلام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام مذاہب عالم کے اندر جو پسندیدہ مذہب ہے، جو دین ہے، وہ ہے اسلام۔ اب اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، اسلوب وہ بھی بتایا کہ ایک انسان کو، ایک اللہ کے بندے کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں تک کو بھیجے، وہ مختلف طریقے سے رسالت کے حوالے سے۔ تو چونکہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، ہماری آخری امت ہے، تو یہ تمام طریقہ، یہ اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم امت تک پہنچایا۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات قرآن کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے، اسلوب بیان کیے ہیں۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ ان کو دل سے یقین اور زبان سے اس کو مان کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا اور اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کا، جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن امور سے منع فرمایا، جن جن کاموں کے ترک کرنے کا حکم دیا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ان کاموں سے رک جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کے ماننے والے، یعنی جو بندہ اسلام، ان باتوں کو جو مانتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب مسلمان کا معنی کیا ہے؟ تو مسلمان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، اللہ رب العزت نے جو کہا، اللہ رب العزت جو ہمیں فرمایا، اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا، اس حکم کو، اس بات کو ہمیں بلا چون چرا تسلیم کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اگر وہ کسی انسان کی عقل، کسی انسان کے فہم اور کسی انسان کی ادراک میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر وہ انسان، وہ مسلمان اس وقت اپنے عقل، اپنے ادراک، اپنی سوچ کو نہیں دیکھے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو حکم کو دیکھے گا۔ وہاں پر اللہ کے حکم کے سامنے اس کی عقل، اس کی ادراک، اس کی فہم جو ہے وہ کوئی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا اگر حکم ہے تو پھر ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی اللہ کے احکام کو ماننا، پھر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو سر تسلیم خم کرنا، یعنی ان کو یقین کے ساتھ ان کو ماننا اور ان کے اوپر عمل کرنا۔ تو ان تمام باتوں میں سے جو ایک مسلمان کے لیے جو بنیادی اور ضروری چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا۔ اب یہاں جب بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، تو یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہم کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، تو ظاہر ہے اللہ کے اوپر ایمان تو لانا ہے، مگر وہ لفظ ایمان ہے کیا؟ لفظ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ہم مانیں تو کیسے مانیں، کس طریقے سے مانیں؟ تو ایمان اور اسلام، تو اسلام کے بارے میں نے بتایا۔ اب ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان سے اقرار کرنا اور دل میں یقین رکھ کر ماننا، جیسا کہ صفت ایمان مجمل کے اندر بیان کیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل میں یقین رکھنا، تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔
تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان سے کہہ کر مانیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اس دنیا میں اس وقت چلا رہا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور حکم جو چلے گا صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ ہم اگر زندگی گزاریں تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر ہمیں مرنا ہے، ہماری زندگی کتنی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جہاں جب تک چاہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، جتنی ہماری زندگی موجود ہے تو وہ اللہ ہے، تو اللہ کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے۔